شرعی حکم کی ہے تے پڑھن دے دلائل کی نے جڑے منع کرتے ہیں انہوں نے پوچھ لواں گے کہ انہوں کو منع کرنے دی دلیل کی ہے۔ المختصر بلا تمہید میں کوشش کرتا کہ اپنے موضوع کی طرف آواں، کیونکہ عقیدہ اہل سنت نو اگر بچانا ہے تو پھر عقیدہ سیکھنا پڑے گا، دلائل نال یاد کرنا پڑے گا، ورنہ دیکھتے ہیں بھی لوگ بگڑتے پے نے، کوئی کچھ بنتا پیا، کوئی کچھ، انہوں اپنے دلائل کا پتہ کوئی نہیں، دوجے دلائل سنتے ہیں کہتے شاید کوئی ہے ہی کوئی۔ اللہ تعالیٰ اس امت نو جڑی ہے غفلت تو بچاوے، سارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دوستو پہلی گل، ہاں بھائی درود و سلام اذان نال پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ ساڑی اذان سانو سارے نبی پاک دے ذکر یعنی درود و سلام تو بغیر سانو چس نہیں آتی۔ پہلا حکم شرعی کہ آیا یہ اذان دے نال درود شریف پڑھنا یہ شرعی حکم کی ہے، یہ سماعت ہے۔ ساڑے نزدیک اذان دے نال درود و سلام پڑھنا اول آخر ساڑے نزدیک مستحب ہے۔ جڑا بندہ پڑھے گا انہوں ثواب ملے گا، تو جڑا نہیں پڑھے گا انہوں ثواب گناہ کوئی نہیں۔ گل سمجھ لو میری پوری، یہ عقیدہ اہل سنت۔ درود و سلام پڑھنا یہ مستحب ہے، چنگا کم ہے، جڑا کرے گا انہوں ثواب ملے گا، تو جڑا نہیں پڑھے گا انہوں ثواب نہیں ملے گا، تو گناہ بھی کوئی نہیں پڑھتا گناہ گار۔ اگر فتوے لاوے گا تو پھر مجرم بھی ہے، گناہ گار بھی۔ تو یہ تفصیل عقیدہ ہے سنت، اسی کہنے کوئی نہیں پڑھتا نا تو گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن جڑا پڑھنے والے تے فتوے لاوے گا پھر مجرم بھی بنے گا، گناہ گار بھی ہوئے گا، سزا بھی ملے گی۔ ہن اگلی گل، اچھا جی قاری صاحب تسی جو درود و سلام پڑھتے ہو حضور دی ذات تے، تھوڑے کول کہڑے دلائل نے؟ بے شک دیکھو مستحب اسی کہ آکھے ہیں، پھر بھی یہ باوجود ساڈے دلائل سنو گے تسی آکھو گے حد ہے درود و سلام پھر بھی مستحب ہے جی، شرعی حکم اپنی جگہ موجود ہے، اپنی جگہ موجود ہے، سارا بس نہیں چلتا، سانو دلیل نہیں ملنی، ورنہ اسی اذان دے وچ بھی شروع ہو جاتے، وہ اسی دلیل تو بغیر چلنا نہیں، دلیل سانو ملی کوئی نہیں، اسی درود و سلام اذان دے وچ شروع نہیں کیتا کیونکہ سانو دلیل کوئی نہیں، اسی قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ پہلی گل اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ، ترجمہ سنو پہلے پھر درود شریف تھی پڑھتے رہو گے انشاءاللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور وہ سارے فرشتے نبی کریم شان والے آخری نبی تے درود پڑھتے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ رب فرما رہا ہے، یہ وہ رب فرما رہا ہے جڑا فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ یہ نہیں فرما رہا کہ اسی پڑھتے ہیں تو تسی بھی پڑھو، یہ نہیں فرمایا۔ نماز دا حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو تو مالک و مولا عبادت کرو تو پاک ہے، یہ نہیں فرمایا۔ لیکن جدو یار دا معاملہ آیا تو فرمایا پہلے اپنے آپ دیکھو، جدو کہ کہتا ہے یار لوگوں کو سمجھاؤ، لوگ منتے نہیں، پھر لوگ کہتے ہیں یار اپنی زبان اثر بھی نہیں، لوگ کہتے نہیں خود عمل نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں عمل تو کرتا نہیں، پھر لوگوں تے اثر بھی اس چیز کا نہیں ہوتا۔ اگر بندہ آپ عمل کرے پھر لوگوں کو دسے، لوگ اثر بھی قبول کرتے۔ میرے مالک و مولا کسی بھی شے تو، میرا مالک محتاجی تو اور باقی عیوب تو پاک ذات ہے، لیکن وہ مرضی ہے جیویں چاہے اپنے بندیاں دی تسلی کرا دے، بندیاں نو سمجھاوے، یہ مالک دی اپنی عادت کریمہ ہے، جیویں چاہے سمجھا۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک رب کریم فرماتا ہے میں بھی میرے سارے فرشتے رل کے یار تے درود پڑھتے ہیں۔ بولا تیرا فرمان آ گیا، سبحان اللہ۔ اگے فرمایا نہیں اسی پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اسی بھی پڑھتے ہیں، سارے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ساڈا ایمان والیاں تے بھی مطالبہ ہے، ایمان والیو تسی بھی یار تے درود بھی پڑھو تے خوب خوب سلام بھی بھیجو۔ اللہ پاک نے درود
و سلام پڑھن کا سانو قرآن وچ حکم دیتا ہے. جدو کوئی بندہ پوچھے اذان تو پہلے درود شریف کیوں پڑھتے ہو، اسی کہاں گے سانو اللہ پاک نے قرآن وچ حکم دیتا ہے. جدو وہ گل اگلی چھیڑے گا اسی کوئی جواب دواں گے، لیکن وہ پہلی گل یہ کرے گا کہ جی قرآن پاک وچ حکم کتنے، اسی یہ آیت پڑھ دیتی، اسی آیت پڑھ دیتی. بے شک اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والے ہو تسی بھی درود پڑھو تے تسی درود بھی پڑھو تے سلام بھی خوب خوب بھیجو. توجہ میری طرف خوب سلام درود پڑھو تے خوب خوب سلام بھیجو. اسی آخر دیکھو میرے رب نے فرمایا درود بھیجو تے سلام بھیجو، کوئی وقت مقرر یہ نہیں فرمایا کہ اذان تو پہلے نہیں پڑھنا تے بعد نہیں پڑھنا، باقی جدو مرضی پڑھو، یہ نہیں فرمایا. فرمایا جدو دل کرتا ہے پڑھو، جدو دل کرے درود پڑھو، جدو دل کرے سلام پڑھو. مطلق حکم فرمایا. مطلق نو مقید کرنے واسطے الگ دلیل چاہیے. اگر کوئی آکھے اس آیت تے درود و سلام اول آخر ثابت نہیں ہوتا، پھر اسی آکھاں گے اسی درود پڑھنا ثابت کیتا ہے، تو قرآن دی آیت لیا جہدے وچ ہوے درود ہر ٹائم پڑھو، اذان تو پہلے تے پیچھے پڑھنا گناہ ہے، منع ہے. اسی منع ہو جاؤں گے. جدو اللہ پاک نے نہیں منع فرمایا، حضور حدیث شریف مل جاوے، نہ حدیث حضور نے منع فرمایا، نہ صحابہ نے کوئی ایسی انہوں دی حدیث ملتی ہے، نہ تابعین دی روایت ملتی ہے تو لے آنا کوئی نہیں ہے. ویسے پتہ چلیا اسی اس قرآن دی آیت تے اپنے رب دے حکم تے عمل کردیا ہویا اذان تو پہلے بھی درود پڑھتے ہیں، اذان تو بعد بھی. یہ دلیل بہت بڑی دلیل ہے، اس کے علاوہ دلیل کی لوڑ نہیں. لیکن پھر بھی اسی مزید وضاحت نہیں کرتے. ہوں اگلا جملہ سمجھنے واسطے یہ نسائی شریف، یہ میں اپنے کو رکھی ہے، کھولنے میں ٹائم لگے گا لیکن میں مختصر کرنا ہے، حوالہ میرے کو موجود ہے. نسائی شریف امام نسائی رحمت اللہ تعالیٰ سیاستہ 6 صحیح کتاباں جڑے لوگ بیان کرتے ہیں بھی زیادہ صحیح حدیثاں ان کتاباں دے وچ. اس تو علاوہ بھی حدیث دی کتاباں نے. نسائی شریف دا مقام سیاستہ دے وچ چوتھے نمبر تے، بڑی اعلیٰ کتاب ہے. نسائی شریف دے وچ امام نسائی باب باندھے نے، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد الاذان. امام نسائی نے باب بندیا. کی بندیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پاک اذان تو بعد پڑھن دا حکم. پورا باب ہی بن چھڑے، اذان تو بعد درود شریف پڑھن دا حکم. یہ باب ہیڈنگ مضمون جو لکھا جاتا ہے تو ہیڈنگ آتی ہے، وہ مطابق تھلے پھر گفتگو ہوتی. آپ نے پہلی ہیڈنگ دیتی کہ اذان تو بعد درود و سلام درود شریف پڑھن دا حکم. یہ آپ نے پورا باب بندیا. اگے حدیث شریف لے آئے. حدیث مسلم شریف ہی موجود ہے، جڑی مشہور کتاب صحیح مسلم شریف جنہوں آکھا جاتا ہے. یہ مسلم شریف ایک ہی کتاب ہے، جنہوں مسلم شریف آکھو تو وہی ہے، صحیح مسلم شریف آکھو تاں بھی وہی ہے. صحیح مسلم شریف ہی موجود ہے، نسائی شریف ہی موجود ہے. اس تو علاوہ مشکات شریف والے نے تخریج بھی کی. سنو حدیث، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جدو مؤذن اذان دوے جیویں او کلمے بولے اللہ اکبر تے تسی بھی اودا ہی کلمے دہراؤ. نیت کرتے ہو جدو اذان دوے نا مؤذن تسی بھی نال لا، او چپ ہوئے تسی اذان دے کلمے بول لو. وہ کہے اللہ اکبر تسی بھی اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ. اج سرکار نے یہ انداز فرمایا. میں مختصر کر اس گل دستا ہے اذان دا جواب دینا یہ سنت ہے، حضور دا حکم ہے، یہ کثیر ثواب ہے. اللہ پاک سانو عمل کرنے دی توفیق عطا. میرے آقا پاک فرمایا جدو اذان مک جائے فرمایا فقولوا مثل ما یقول، جیویں مؤذن آکھے اذان دینا اوویں تسی بھی کلمے بولو، جیویں وہ کلمے بولدا رہے تسی بھی بول دے. ہوں فرمایا ثم صلو، جدو اذان تے کلمے تو دہرا لے اذان مک گئی، ثم صلو پھر درود پڑھو. حضور نے فرمایا پھر میرے تے درود پڑھو. پہلے اذان دے کلمے امام تے جیویں مؤذن آکھدا تسی بھی آکھو،
ثم صلو پھر میرے تے درود پڑھو. پھر دعائے وسیلہ بیان فرمایا. فرمایا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. یہ مشہور دعا. فرمایا یہ دعا پڑھو جڑا یہ میرے واسطے وسیلے دی دعا منگے گا. جڑا بندہ میرے واسطے یہ وسیلے دی، حالانکہ سرکار کو ساری دعا دی لوڑ نہیں، لیکن حضور اپنے صدقے نال سانو نوازنا چاہتے ہیں کہ امتی جب یہ عرض کرے گا حضور نے فرمایا سوری شفاعت کریں گے جڑا ایویں دعا منگے. ہوں دیکھو میرے آقا نے کی فرمایا، اذان تو بعد حضور نے آپ ثم صلو، اذان تو بعد پھر درود پڑھو. معلوم ہویا میرے آقا پاک نے آپ اپنی زبان مصطفیٰ تو زبان ما کنتا، میرے آقا پاک نے او زبان جڑی زبان اپنی مرضی نال بولدی نہیں، اللہ دے حکم نال بولدی، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. رب فرماتا ہے ساڈا یار اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، جدوں بھی بولدا ہے ساڈی مرضی نال ہی بولدا ہے. اس زبان تو حضور نے فرمایا اذان تو بعد کی پڑھنا ہے درود. یہ حدیث وچ نکل آیا ہے. جڑا کہندا میں اہل حدیث ہاں انہوں چاہیے کہ نہیں اس تے عمل کرے، چاہیے کہ نہیں کرتے نہیں کرتے. پتہ چلیا اہل حدیث کون ہے؟ اہل سنت و جماعت. اسی اس حدیث تے عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اذان تو بعد درود پھر دعا، یہ ترتیب ہے. جب تم یہ سن لیا چلو اذان والا تو بعد درود والا مسئلہ حضور نے اپنی زبان تو حل کر چھڑیا. ہوں اگلا مسئلہ آ گیا، اول اذان جو پڑھتے ہو یہ دلیل دیو. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہوں ایک مسئلہ رہ گیا، ایک تے آ گیا حدیث تو ہی. حضور نے فرمایا اذان تو بعد درود پڑھو، وہ حدیث آ گئی. اس سے کوئی بندہ انگلی اٹھائے گا بے ایمان ہوئے گا. حضور نے آپ فرمایا کہ درود شریف پڑھو. اگلی بحث سے آ گئی کہ جی چلو یہ گل من لی. ہوں تھی پہلے جو پڑھتے ہو ہوں پہلے دی دلیل لے آؤ. پہلی گل ہے کہ جب بعد وچ پڑھن نال کوئی حرج نہیں، ثواب لبدا ہے. تو کوئی پہلے پڑھ لوے تو تھوڑا گناہ لبے گا، اس ٹائم ہی ثواب ہی لبے گا یار. لیکن تو کہنا بھی نہیں سانو پہلے کا معاملہ ہوئے، لفظ پہلے ہوئے، وضاحت پہلے دی ہوئے پھر مننا گے. جدو بعد وچ اذان دیو بدعت نہیں بنتی، اذان بدعت نہیں بنتی، درود شریف شامل کر لیا جی یہ تے عمل بدعت ہو گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دی پناہ. جدو اذان تو بعد درود پڑھنا میرے نبی کی سنت تو ثابت، حکم تو ثابت ہو گیا، میرے نبی دے فرمان تو ثابت ہو گیا. اگر کوئی امتی پہلے بھی پڑھ لوے او پڑھ سکتا ہے. اسی پوچھاں گے جڑا پہلے پڑھے انہوں 10 کی گناہ ملے گا، 10 کی گناہ ملے گا. تو 10 نا حدیث تو کٹ کے حضور نے فرمایا جڑا پہلے پڑھے تو یہ گناہ ہے، بعد میں پڑھے تو یہ ثواب ہے. یہ تو ہے کوئی نہیں، تو اپنے آپ ہی بدعتی بنتا پہ آپ ہی مسئلے کڈی جانا ہے. نہیں وضاحت سنو، اذان تو پہلے درود و سلام پڑھنا. دسو میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کتنی رحمتیں برساتا ہے؟ 10 رحمتیں برساتا ہے. 10 گناہ بھی معاف ہو گئے، 10 درجے بھی بلند ہو گئے. ہوں دسو اگر آپ اذان تو پہلے درود شریف پڑھیے اپن یہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جڑا آخر نہیں ملے گا انہوں دلیل دینی پوے گی. وہ دلیل ہے کوئی نہیں. دیکھو اگر تے ہے ثواب درود شریف پڑھنا پھر تے ثواب ملے گا. اگر ہے درود شریف پڑھنا گناہ پھر گناہ ملے گا. وہ دی دلیل چاہیے، وہ انہاں کول ہے کوئی نہیں. مرجن نہیں ہے دلیل، بس سارے کول ہے الحمدللہ دلیلہ موجود ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا حضور نے فرمایا درود پڑھتے ثواب ہے. ہوں یہ نہیں فرمایا کہ فلاں ٹائم پڑھو گے تو گناہ ہے. فرمایا جدوں بھی درود پڑھو اللہ کی 10 رحمتیں ہی نازل ہوتی ہیں. تو اسی پڑھتے ہیں ساڑھے رحمت نازل ہوتی ہے. تو اگلی گل مزید سماعت کرو. اچھا تھی اول درود شریف پڑھتے کیوں؟ دلیل میں کہ دلیلاں بے شمار نہیں، لیکن گل ہے کہ جڑا بھی درود شریف ٹائم بھی پڑھے حضور نے فرمایا 10 نیکیاں لبدیاں. لیکن میں پھر اگے چلنا، حالانکہ یہ دلیل بھی کافی ہے لیکن پھر اگے چلیے. یہ حدیث شریف ترمذی شریف دی اور ترمذی شریف میں یہ بھی میرے کو پئی ہے لیکن میں کھولنے کا ٹائم نہیں، میں صرف وضاحت کر رہا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی مجلس دے وچ اللہ پاک دا ذکر نہ ہوئے تے میری ذات تے درود پاک نہ پڑھیا جاوے، فرمایا انہوں نے نہ اللہ ذکر کیتا نہ میرے تے درود پڑھیا. فرمایا اے او بندے جنہوں نے نہ اللہ پاک ذکر کیتا نہ میرے تے درود شریف پڑھیا،
فرمایا او انہاں واسطے مجلس نقصان دے، انہوں نے اس مجلس میں خیر نہیں لبنی. کیوں؟ نہ اللہ کا ذکر ہویا ہے، نہ ساڑے تے درود پڑھیا گیا ہے. ہن دسو اگر مجلس وچ اللہ کا ذکر نہ ہوئے، حضور تے درود نہ پڑھیا جاوے، اس مجلس دی وچ برکت حاصل نہیں ہوندی. اسی اس وجہ تو اول درود شریف پڑھ کے اذان شروع کردے ہاں تاکہ اسی نقصان تو بچ جائیے، سانو ثواب لب جاوے. اسی سونے تے درود پڑھ کے دنیا والیاں نو دس دے ہاں جیڑا درود چھڑدا ہے او دا نقصان ہوندا ہے، جیڑا درود پڑھ کے اذان دیندا ہے اللہ دیاں 10 رحمتاں لب جاندیاں نے. میں بغیر درود تو او مجلس نقصان دے، خیر والی مجلس نہیں جتے درود ہی نہ پڑھیا جائے. یہ بھی دلیل اپنی جگہ موجود ہے. نہیں اگلی گل قاری صاحب تسی سانو دسو اذان بلالی حضرت بلال پاک پڑھتے سی، حضرت بلال پاک پڑھتے سی. میں کہ الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے حضرت بلال حبشی اذان نال درود پڑھتے سی. ساڈا عقیدہ ہے حضرت بلال پاک درود شریف پڑھتے سی. دلیل میں کہ دلیل تے آ گئی کہ سرکار نے جدو فرمایا اذان تو بعد درود پڑھو ثم صلو، دسو بلال پاک نے عمل کیتا ہوئے گا کہ نہیں؟ اگر نہیں کیتا تو پھر فتویٰ لگے گا نا صحابہ حضور دے آکھے دے عمل نہیں کرتے سی، وہ جھوٹا ہے. حضور دے غلام صحابہ تے حضور دے فرمان تے جان دیتے سی. اگر آکھو بلال حبشی پاک اس حدیث تے عمل کرنے والے نے آپ اذان نال درود پڑھتے سی، آکھے وکھاؤ. میں کیا وکھان دی گل آ گئی تے یاد رکھ لے بلال پاک اذان دیتے سی، وکھاؤ نماز نہیں پڑھتے سی. حدیث میں دکھاؤ جب اذان دیتے سی پھر نماز پڑھتے سی. حدیث میں تو کوئی نہیں. وہ بھائی ہر شے حدیث میں نہیں آئی نا، ہر عمل نہیں آیا. اذان دیتی ہے پھر نماز ہی پڑھی ہوئے گی انہوں نے. اذان نماز کا ذکر تے حدیث میں کوئی نہیں. بلال پاک نے اذان تو بعد نماز بھی پڑھی، حدیث میں کوئی نہیں. تو دسو اذان جو دیتے سی نماز نہیں پڑھتے سی، اذان جو دیتے سی درود نہیں پڑھتے سی، ذکر نہیں آیا. ورنہ درود پاک تے آپ بعد پڑھتے سی، حدیث میں موجود ہے. ہن اگلی گل آ گئی بلال حبشی پاک نے پڑھیا. اچھا جی چلو آؤ یہ ابو داؤد شریف بالکل پئی ہے. ابو داؤد شریف ایک صحابیہ جدو اول اذان کا حکم آیا نا تے مسجد تے نا مینار سی گئی، سادہ معاملہ سی. تے حکم یہ سی بھی جڑا اچا گھر ہوئے نا اتنے چڑھ کے اذان دیو تاکہ علاقے تک آواز جائے لوگ نماز پڑھنے واسطے. ہوں سپیکر آ گئے نے، ہوں لوڑ نہیں تو سپیکر دے کام چلتا ہے. بلال پاک آخر وڈا اچا گھر سی، منارا سی اچا، وہ اتنے میں چڑھ جاتا سی. صحابیہ کہتے ہیں فجر دا وقت حضرت بلال پاک آ کے بہ جاندے تے ویکھدے فجر دا ٹائم شروع ہوئے تو میں اذان شروع کرا. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. تے آپ اذان دا انتظار کرتے وقت دا، جدو آپ دیکھتے وقت چڑھ گیا پھر آپ انگڑائی لے کے نا انگڑائی لے کے کھلوتے جیسے مطلب تھکاوٹ جی ہوئی بیٹھے ہوئی تے آپ نے سستی دور کرنے واسطے کھڑے ہو کے نا پھر آپ ہی کرتے. اذان شروع کرن تو پہلے بی بی صاحبہ صحابیہ فرماندیاں نے آپ اذان تو پہلے اے دعا پڑھ دے اللہم انی احمدک و استعینک علی قریش ان یقیموا دینک. آپ انہوں نے کوئی دن نہیں گزریا کہ آپ نے دعا نہ منگی ہوئے. اذان بعد میں پہلے دعا، پہلے یہ دعا منگتے سی پھر اذان شروع کرتے سی. یہ مطلب کی ہے اے اللہ عز و جل میں تیری حمد و ثنا بیان کردا تے قریش دے مقابلے وچ یا اللہ سی تیری مدد منگتے ہیں. وہ مقابلے وچ قریش دے تے یا اللہ ایک قریش والے نو تو ہدایت دے عطا انہوں دین تے قائم فرما دے. آپ ہر فجر دے وقت حدیث فجر دا ذکر آیا ہے، بی بی صاحبہ فجر ٹائم سن لیندی سن تو کہتے ہیں روزانہ آپ یہ الفاظ پڑھے بغیر اذان شروع نہیں کرتے سی. میں نے کہا آؤ اذان بلالی پاک پہلے دعا تے پھر اذان، یہ عمل کرتے نہیں، اس تے بھی عمل کوئی نہیں کرتے. پتہ چلیا انہوں نے عمل کوئی نہیں کرنا ہے، سنیا نہیں عمل کرنا ہے. الحمدللہ بندہ قاری صاحب تسی بھی تے نہیں کرتے، یہ دعا تسی پڑھتے ہو؟ میں کہ نہیں.
تسی بھی تے عمل نہیں کرتے نا. میں کہا بیلیا اسی اس تے عمل کرتے ہیں. کداں؟ میں کہا دیکھو آپ نے دعا منگی، یہ منگی قریش واسطے. اس ٹائم قریش کے کئی افراد والے قبیلے باقی سی، اسلام نہیں لے آئے سی، کئی دشمن بھی سی. آپ نے انہوں کے مقابلے مدد بھی منگی ہے تو عرض کیا یا اللہ انہوں دین تے قائم فرما، دین والے آ. دسو آپ کی دعا کی برکت نال قریش نو ایمان نصیب ہویا کہ نہیں ہویا؟ وہ دین تے قائم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ دعا قبول ہو گئی کہ نہیں؟ دعا تے منگی، دعا قبول ہو گئی. ہوں آپ سوچے کہ یار وہ قریش واسطے دعا منگتے سی تے کل تو قاری صاحب ہوں انج کرتے ہیں آپ بانگ تو پہلے دعا کریں گے یا اللہ یہ ارائیاں نو ہدایت دے، یا اللہ یہ راجپوتاں نو ہدایت دے تے کمبوآں نو بھی ہدایت دے. فلاں قوم مسا تاں لے جانا بھی قومیں سے رہندیاں نے، فلاں قوم نو بھی ہدایت دے. اپاں بانگاں دے وچ جو آکھیے تے ایک قوم دا نام لواں گے دوجے کیونکہ ساڈا نام نہیں آیا، ایک دا لواں گے کوئی ساڈا نام نہیں آیا. دعا اسی منگ سکتے ہیں لیکن اسی ویکھیا یار اگر دعا منگاں گے تو ایک قوم ناراض ہوئے گی دوجی راضی، جہاں نام لو گے راضی دوجی ناراض. تمہیں پتہ ہے جہاں نام نہ لو لوگ غصے بھی ہو جاتے ہیں، ایسے بھی کم ظرف ہوتے ہیں کہ میرا نام نہیں لیا. ہوں اگلی گل آ گئی پھر تھی عمل کتا کر دو. اسی کہ یار گل نہیں بلال پاک کی دعا تو ہو گئی قبول. ہوں اسی دعا منگا گے تو رولا پوے گا. انج کرتے ہیں سارے علماء نے فرمایا انج کرو یار سونے نبی تے درود ہی پڑھ دیو، سانجے نبی نے ساری راضی ہو جان گے. سارے حضور دے امتی نے جدو حضور تے درود پڑھا گے امتی خوش ہوئے گا میرے نبی دا نام بلند کیتا جا رہا ہے. نہیں تو یہ دسو درود کی ہے؟ درود بھی دعا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آل تے. یہ دعا ہے. اسی آ کے ایک دوجے واسطے دعاواں کریں گے تو رولا پی جاوے گا. اسی بلال پاک دی سنت دعا کرنا ہے. اسی آ کے اذان کو پہلے بلال دی سنت دعا منگ کے پوری کر لئی. کیداں اسی درود و سلام پڑھتے ہیں اے بھی حضور واسطے اس انداز نال دعا جڑی سانو تعلیم دیتی گئی ہے او دا معنی وچ آ جاندا ہے. پتہ چلیا سنی بلال حبشی والی جڑی اذان تو پہلے دعا منگدے سی اسی بھی دعا منگ کے اذان دیندے ہاں. ساڈی اذان بلال حبشی پاک والی ہے. اسی اس کے مطابق الفاظ بدلے وقت کے مطابق جو بدلے ورنہ یہ پڑھا گے الفاظ یہ حاجت ہی نہیں ہے. یہ الفاظ فضول الفاظ ہوں گے. اس واسطے اسی درود و سلام پڑھ کے اذان دیتے ہیں کہ سرکار دی آل تے درود پڑھا گے، حضور تے درود پڑھا گے. رب بھی راضی کہ رب دا حکم ہے نا درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. اسی درود پڑھتے ہیں بندے بھی راضی ہو جاندے نے، سونا رب بھی راضی ہو جاندا ہے. پتہ نہیں انہوں کی رب راضی ہو جاتا تے ناراض ہو جاتے. اللہ انہاں کو بچاوے. اللہ تعالیٰ ایسے کو بچاوے. دیکھو کسی دے والد کی تعریف ہوئے پتر سنے وہ ناراض ہوئے گا خوش ہوئے گا. وہ آ کے نہیں یار نہیں یہ بدت ہے ابے کا نام لینا ابے تعریف کرنا. اور بیلیا تو سچا حضور دا امتی ہوتا سونے نبی دی تو شان بیان ہوتی درود بیان ہوتا تیرا دل ٹھنڈا ہوتا میرے نبی دا نام پہ بلند ہوتا. تو فتوی لان لگ گیا. نہیں اگلی گل نہیں سن. پتہ چلیا بلالی اذان ایک کوئی نہیں دیتے سنی دیتے نہیں. الحمدللہ اسی درود و سلام پڑھتے ہیں یہ بھی دعا ہے. اگلی گل اچھا جی ہور کی وجہ ہے؟ وجہ یہ حدیث پاک ترمذی شریف موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے یہ حدیث ایسی ہے یہ حدیث غیب دا معاملہ ہے. یہ سیدہ فاروق اعظم آپ تے بیان نہیں کر سکتے یقیناً حضور کو سن کے بیان فرما رہے ہیں. کی فرمایا آپ نے؟ میرے آقا فاروق اعظم فرماندے نے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض. آپ فرماندے نے بے شک دعا معلق رہندی ہے اسمان تے زمین دے درمیان لٹکائی جاتی ہے. اسمان تے بھی نہیں جاتی زمین تے جاتی تے ہے لیکن درمیان کھلو جاتی. کیوں؟ لا يسعد منها شيء حتى تصلي على نبيك. دعا اس وقت تک اللہ دی بارگاہ وچ حاضر نہیں ہوندی پیش نہیں
جاندی جدوں تک اپنے نبی تے درود نہ پڑھیا جاوے اس وقت تک دعا رب دی بارگاہ وچ نہ پیش کیتی ہوندی ہے نہ قبول ہوندی ہے۔ معلوم ہویا دعا اس وقت تک قبولیت دا درجہ رب دی بارگاہ وچ رسائی دا درجہ حاصل نہیں کر سکتی جدوں تک رب دے یار تے درود نہ پڑھو۔ اے فتویٰ میرا نہیں ہے، فاروق اعظم پاک دا ہے۔ آخی جی قاری صاحب اتنے اذان دا لفظ نہیں آیا، دعا دا لفظ آیا ہے، اتنے دعا ہے۔ تسی آکھے اذان تو پہلے، میں کہ ثابت ہو گیا کداں؟ میں کہ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، حضور فرماندے نے دعا بھی اللہ دی عبادت ہے، دعا بھی اللہ دی عبادت ہے۔ کوئی بندہ اور کوئی کام نہ کرے دعا ہی منگی جاوے تا بھی ثواب ہے، کوئی دعا خود ایک عبادت ہے۔ اگلی گل سن، دعا بھی عبادت ہے، نہیں اگلی گل سن، اذان کیے او بھائی اذان کیے، اذان بھی تے عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ دعا قبول نہیں ہوندی درود تو بغیر تے اذان بغیر درود دعا قبول نہیں ہوندی۔ ساڈا اے عقیدہ ہے جدوں تک حضور تے درود نہ پڑھیا جاوے ساڈی عبادت اذان والی بھی قبول نہیں ہوندی۔ قبولیت دی مور اس عبادت نو لگدی ہے جس وچ یار تے درود پڑھیا جاندا ہے۔ جدوں درود والی دعا عبادت سونے دی بارگاہ وچ حاضر کیتی جاندی ہے، اللہ پاک عبادت نہیں ویکھدا، یار دا نام سن کے ہی قبول فرما لیندا ہے۔ درود دیکھدا یار دا درود آ گیا چلو بھی قبول کرو، یار دا نام وچ آ گیا۔ حضرت آدم پاک کی توبہ 300 سال تک آپ دے شایان شان قبول نہیں ہوئی، قبول کدوں ہوئی؟ اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سونے دا نام وچ آیا، اگوں کی آیا؟ آدم پاک تواڈی توبہ تواڈی شایان شان قبول فرما لی گئی۔ پتہ چلیا ساڈے بابا آدم پاک دی دعا بھی یار دے نام دے صدقے قبول ہوندی ہے۔ ساڈے بابا ابو البشر آدم پاک نے آپ دی دعا بھی حضور دے نام دی برکت نال قبول ہوئی ہے۔ سانو پتہ چل گیا ساڈے بابے دس چھڑیا اگر عبادتاں قبول کرانیاں نے، اگر اذاناں قبول کروانیاں نے، اسے نبی دا نام جپدیاں رہنا، جیڑا بھی نام جپدا رہے گا سونا رب عبادتاں قبول کردا رہے گا۔ اسی اس واسطے پڑھتے ہیں تاکہ دعا قبول ہو جائے۔ نہیں نماز میں درود ہے کہ نہیں؟ وہ بھائی نماز میں درود ہے کہ نہیں؟ یہ آپا رکھے ہے، تسی رکھے ہے، یہ سونے رب نے رکھے ہے، یار دی زبان تو نکلے ہے۔ ہوں دسو نماز نو درود تو بغیر رنگ نہیں لگتا تے اذان نو کیویں لگے گا یار؟ پتہ چلیا نہیں جنازے میں درود ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے جنازہ، نماز ہے عبادت ہے، وچ درود ہے۔ کیوں؟ پہلے ثنا پھر درود پھر دعا۔ میں دسنا چاہنا سانو دسیا گیا او جنازہ قبول ہو جاتا ہے جے اول اللہ دا ذکر ہوئے، درمیان وچ سونے تے درود ہوئے، آخر وچ دعا ہوئے۔ اللہ پاک اس دعا نو خالی نہیں موڑدا، اس دعا نو اپنی بارگاہ وچ قبولیت دی مور لا کے قبول فرما کے دعا منگن والے دی جے دے واسطے منگے تو نہ دا بیڑا پار فرما دیندا ہے۔ اس واسطے درود و سلام پڑھتے ہیں، اتنے فضائل نہیں اگلی گل بھی سنو یار، اگلی گل بھی سنو درود و سلام دے حوالہ، درود و سلام دے حوالہ مزید اس سارے 5-7 منٹ مزید رہ گئے نے، میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں۔ دیکھو دعا درود تو بغیر قبول نہیں، بغیر اس تو نماز قبول نہیں، مولا فرماندے نے درود دی برکت نال ہی قبول ہے۔ اس تو بعد جنازے میں درود ہے۔ ہن اگلی گل یہ پہلے پڑھ دیو اور یہ پہلے والا لفظ بھی کڑا لئیے بھی پہلے کیوں کر دیں؟ ایک بندہ آکھے جی تسی آکھے ہے پہلے اللہ دا ذکر ہوئے پھر درود پھر دعا یا عبادت قبول ہوتی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، اور تسی درود اذان شروع کر دے الصلاۃ والسلام، درود تو شروع کر دے، تسی درود تو شروع کر دے ہو تو اللہ پاک ذکر تے پہلے پڑھ دے، بسم اللہ پڑھو، کوئی نہ پڑھو، جنہاں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں، پڑھے برکت ہے۔ تسی تو نہیں پڑھ دے، میں کہا اسی پڑھ دے ہیں یار،
کداں؟ میں کہا یار تینوں نظر نہیں آتا، اسے دستے تینوں اسی کداں پڑھتے ہیں. یہ حدیث شریف حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک کے الفاظ نے مفہوم بھی اللہ پاک کا ہے، لیکن قرآن نہیں، فرمان رب دا ہے. حدیث قدسی ہے. کی الفاظ حدیث شریف الفاظ یہ نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جعلت تمام الایمان بذکری کا معی. اے محبوب اسی ایمان کا مکمل ہونا اس بات تے موقوف کر دیتا ہے کہ جتھے میرا ذکر ہوئے میرے نال میرے یار دا بھی ذکر ہو. ایک جملہ. اگلا جملہ فرمایا ایزن جعلت کا ذکرم من ذکری. پھر رب کریم نے فرمایا اے محبوب اسی تواڈے ذکر نو اپنا ذکر بنا چھڑیا ہے. اسی تواڈے ذکر نو اپنا ذکر بنا چھڑیا ہے. جڑا تواڈا ذکر کرے گا وہ سمجھو ساڈا ذکر کرے گا. نہیں اگلا جملہ فمن ذاکرہ کا ذاکرانی. اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب جس نے تیرا ذکر کیتا انہیں میرا ذکر کیتا. پتہ چلیا سی درود و سلام جو پڑھدے ہاں سونے دا نام لیندے ہاں. رب فرماندا جے نے یار دا نام لے لیا سمجھو اس نے اللہ پاک دا بھی نام لے لیا. بسم اللہ پڑھے بالکل پڑھ سکتا ہے لیکن پھر بھی دستے ہیں بھی اسی درود جو پڑھتے ہیں رب فرما چھڑیا میرے محبوب دا ذکر ہی میرا ذکر ہے. جے نے یار دا نام لے لیا انہیں میں رب دا بھی نام لے لیا. اس واسطے پڑھتے ہیں. آخری گل اسی طرح آخری گل مزید سماعت کر لو کہ میں کہ حضور نے خود حکم دیتا ہے اول آخر کی ہوگی. پھر آ کر فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ. فرمایا جدوں بھی کوئی شان والا کام اچھا کام شروع کیتا جاوے اس تو پہلے اللہ پاک دی تعریف تے میرے تے درود پڑھیا جاوے. پہلے مولا دی تعریف ہوئے پھر میرے تے درود پڑھیا جاوے. اگر اس کو بغیر شروع کیتا گیا فہو ابتر ممحوق من کل برکہ. جامع صغیر دے وچ موجود ہے یہ حدیث دا حوالہ ہے کہ ہر اہم اور نیک کام جس کی ابتدا میں حمد الہی اور مجھ پر درود نہ پڑھا جائے وہ ناقص اور ہر برکت سے محروم رہے گی. فرمایا جس دعا وچ جس کام وچ اللہ رسول دا نام نہ آوے او برکت تو خالی ثواب تو خالی. پتہ چلیا اول اللہ سونے دا نام اللہ دے محبوب دا درود و سلام جڑا بندہ پڑھدا ہے اس عبادت وچ برکت شامل ہو جاندی ہے. اس عبادت دا ثواب بھی پکا ہو جاندا ہے. پتہ چلیا سنی اول بھی درود پڑھتے نے بعد وچ بھی درود پڑھتے نے. اسی دسنا یہ چاہتے ہیں ساڈے نزدیک پہلے اذان دے درود پڑھو بعد وچ پڑھو. پڑھنا مستحب ہے. جیڑا پڑھے گا انہوں ثواب لبے گا جیڑا نہیں پڑھے گا گناہگار نہیں. جیڑا اذان دین تے اول آخر درود پڑھن تے فتویٰ لاوے گا فتویٰ لان دی وجہ تو او بے ایمان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں حضور دے ذکر نو برا کیا حضور دے ذکر دی مخالفت کی تھی. اس واسطے بے ایمان ہو سکتا ہے. آخری جملہ مزید سماعت کر لو بھائی اسی دے اذان تو پہلے پڑھتے ہیں بعد پڑھتے ہیں نا ساڑھے دے فتویٰ لگتا ہے نا. آؤ ایک فتویٰ لاؤ صحابہ تے حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آندھی چلتی پئی سی بارش ٹیٹ ہو رہی تھی بارش ہی بارش. یہ بخاری شریف میں موجود ہے. کی ہویا بارش بھی ہوتی سی تے آپ نے موذن آ کے اذان دیو تے جدو حی علی الصلاۃ آکھے نا حی علی الصلاۃ اس تو بعد آکھی الصلاۃ فی الرحال الصلاۃ فی الرحال. حی علی الصلاۃ تو بعد یہ لفظ بولنے نہیں الصلاۃ فی الرحال. یہ اذان دے لفظ کوئی نہیں. یہ لوگوں اپنے گھراں وچ نماز پڑھ لو نماز دے وچ حی علی الصلاۃ تو بعد ایک کلمے بولو. میں دسنا چاہتا ہاں ساڈے تے فتویٰ لگتا ہے اذان وچ اضافہ کر چھڈیا. اگر یہی انداز ہے تہاڈا پھر تے سرکار دے صحابی تے کی فتویٰ لگے گا. جو ساڈے تے لایا وہ صحابی تے لگا تے میرے آقا نے فرمایا جے نے مینوں ویکھیا وہ بھی جنتی جے نے میرے ویکھن والے نوں ویکھیا وہ بھی جنتی. پتہ چلیا جنتیاں تے
کسی نے نہیں لایا، بدعت ہو گئی۔ حکمت کے تحت لوڑ سی، آپ نے حی علی الصلاۃ و فرمایا الصلاۃ فی الرحال، لوگوں موسم خراب ہے، انج کرو گھر نماز پڑھ لو۔ یہ عبداللہ ابن عمر پاک کے بارے میں بھی آتا ہے، بڑی سردی دی آندھی رات ہے تے آخری جملہ بس اور فرمایا الا، آپ نے جو اذان ہو گئی نا، اذان تو بعد فرمایا پکارو الا صلو فی الرحال، فرمایا جو اذان ہو جاوے پھر کہو کہ لوگوں خبردار نماز اپنے گھراں گھر ہی پڑھ لو، رستہ ٹھیک کوئی نہیں، اپنے گھراں وچ نماز پڑھ لو۔ میں دسنا چاہتا اے لفظ بھی اضافہ کیتا گیا، کسی صحابی نے فتویٰ نہیں لایا، حکمت کی وجہ تو صحابہ نے نماز دے وچ نماز تو بعد بھی اضافہ کیتا۔ تسی کہندے ہو اذان سنیا نے بتا دیتی ہے، بڑھا دیتی ہے، نہیں نہیں، سنیا دی اذان اللہ اکبر تو شروع ہوندی ہے، لا الہ الا اللہ تے ختم ہو جاندی ہے، اے درود و سلام کیے۔ میں کیا میرے آقا دا فرمان ہے، حضور دے فرامین تے عمل ہے، جس عبادت میں درود آ جاتا ہے او عبادت اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جاندی ہے۔ اس واسطے درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کے باوجود اسی یہ حکم بیان کیتا ہے مستحب ہے، گناہگار نہیں ہوتا بشرط کے فتویٰ نہ لائے۔ اچھا تھوڑی گفتگو سی، کچھ گلاں میں کافی ساری گلاں کیتیاں، تھوڑی بڑی مہربانی، بزرگ بیٹھے رہے، نوجوان بھی بیٹھے رہے، یہ ریکارڈنگ ہو گئی ہے، یہ میرا چینل ہے اس کو سٹاں گا تاکہ سنیا واسطے کوئی تحفظ سلسلہ دلائل سامنے آن، کوئی کئی بیشی ہوئے گی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا میرا حامی و ناصر ہوئے۔ کل انشاءاللہ نواں موضوع ہوئے گا اور انشاءاللہ نویں گفتگو ہوئے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔